اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم، بس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی، وَلَا تَزَالُ تُطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے لوگ ان میں سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، سو معاف کریں ان کو، وَاصْفَحْ، اور درگزر کریں ان سے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ اور میثاق لیا تھا، جس کے بڑے بڑے اجزاء نماز، زکوٰۃ کا قیام تھا، آنے والے رسولوں پر ایمان اور ان کی مدد تھی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اس کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی اور کسی قول اور قرار پر قائم نہیں رہے، تو بنی اسرائیل کے اس عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر کیا وبال پڑا، طرح طرح کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ بعض اوقات ان میں سے کچھ لوگ مسخ ہو کر خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیے گئے، بعض اوقات بندروں کی شکل میں تبدیل کی گئے۔ اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر طرح طرح کی اقوام مسلط کی، ظالم بادشاہ مسلط ہوئے، طویل عرصہ تک یہ غلامی میں رہے، غلامی کے بگار اٹھاتے رہے، مظالم برداشت کرتے رہے، تو طرح طرح کے عذاب، طوفان، مصیبتیں یہ انہوں نے جھیلی۔ لیکن یہ ساری مصیبتیں جو تھیں، یہ اس خاص عہد کو توڑنے کی وجہ سے جو ان کو خاص سزا دی گئی تھی، اس سزا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو سزا ہوئی لعنت کی، تو یہ اس لعنت کی گویا شکلیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں مبتلا کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی دو سزائیں ذکر کی ہیں کہ عہد توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جو دو سزائیں ملی وہ کیا تھی۔ پہلی سزا اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کسے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ان بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ شکنی کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور پھینک دیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر نہیں ہوتی تو وہ اسی طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل ان عذابوں کے اندر ڈالے گئے۔ دوسری سزا جو ان کو ملی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ تو اس عہد شکنی کی بنیاد پر یہ دو بڑی سزائیں جو ملی کہ ایک تو وہ ملعون ہو گئے، دوسرے سنگ دل ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ یہ ملعونیت اور یہ سنگ دلی خود ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا، اپنے اعمال کے سبب وہ ملعون ہوئے، اپنے اعمال کے بسبب وہ سنگ دل ہوئے۔ لیکن چونکہ اسباب پر مسبب کا مرتب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ خدا کا کام ہے، اس لیے وجعلنا قلوبہم قاسیہ میں ان کے سنگدلی کی نسبت اور لعنا میں ان پر لعنت کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ ورنہ جناب ان پر لعنت جو ہوئی وہ اپنے اعمال کے بسبب ہوئی،
وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہوئی، وعدہ توڑنا سبب تھا جس کی وجہ سے وہ لعنتی قرار دیے گئے، اور وعدہ توڑنا سبب تھا جس کی وجہ سے وہ سنگ دل ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب دو باتیں ان میں پیدا ہو گئی تھی، ایک ملعونیت اور ایک قسوت قلب۔ اس کے نتیجے میں ان سے دو اعمال ظاہر ہوئے۔ پہلا عمل اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا یعنی تورات، اس میں جناب تحریف کے مرتکب ہو گئے۔ اس میں انہوں نے معنوی تحریفات بھی کی، معنی تبدیل کیے، اور لفظی تحریفات بھی کی۔ اظہار الحق میں مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے 100 تحریفات گنوائے، 100 تحریفات اس میں ذکر کی، جن میں معنوی تحریفات ہیں اور جناب لفظی تحریفات۔ پھر لفظی تحریفات انہوں نے مختلف طور پر کی۔ ایک جناب تحریف بالتبدیل کی، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا، ایک اس طرح کی تحریف کی۔ دوسرا تحریف بالزیادت کی، تورات میں ایک لفظ نہیں تھا، انہوں نے اپنی طرف سے لفظ اس میں بڑھا دیا۔ تیسرا تحریف بالنقص کی، کہ اس میں جناب ایک لفظ تھا اور اس کو کاٹ کے انہوں نے کم کر دیا۔ تو حضرت رحمت اللہ صاحب کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں ان کی 100 مثالیں گنوائی ہیں تعریف لفظی، کہ ان مقامات پر تورات کے نسخوں کے اندر تحریف ہوئی، اور جو پرانے قدیم نسخے ہیں اور جناب جدید نسخے ہیں ان کا تقابل کر کے ان کو انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھو پہلے نسخوں میں یہ بات تھی، اب کے نسخوں میں اس کو کیا کر دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی 1857 کے مجاہد تھے، اور حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ جب عیسائی ہندوستان میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی عیسائیوں نے تبلیغ شروع کی، تو ان کے بڑے بڑے پادری مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کرنے آئے، اور کھلے عام عوام میں مناظرے کرتے تھے، جس سے لوگوں کے اندر تشکیک پیدا ہوتی تھی، لوگوں میں گمراہی پھیلتی تھی۔ تو حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے سرکردہ لوگوں میں تھے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایسے تو مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عیسائی پادریوں کے سامنے وہ جناب مناظرے کی ان کے ساتھ، اور ان کے اشکالات کے جوابات دیے، لیکن بڑا نام اس میں مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا عیسائیوں کا ایک پادری تھا فاؤنڈر، وہ ہندوستان آیا تھا اور حضرت نے اس کو بڑا جناب کھلے عام شکست دی تھی، اور فاؤنڈر پادری کو بری طرح انہوں نے اس کے اشکالات کو توڑ کر اس کو یہاں سے بھگایا۔ پھر حضرت نے جو ان کے خلاف کام کیا تھا تو علماء نے حضرت سے فرمایا کہ اس کو لکھ لیا جائے، یہ سارا کام جو عیسائیوں کے خلاف دلائل ہیں ان کو ایک جگہ ایک کتاب کی صورت میں لکھا جائے۔ حضرت کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، ایک ازالۃ الاوہام ہے، وہ بھی ہماری لائبریری میں ہے، اور دوسری اظہار الحق تھی۔ اظہار الحق حضرت نے فارسی میں لکھی تھی، اس کا عربی ترجمہ بھی ہوا ہے۔ پھر اس کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے مدرس تھے، بعد میں پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور جامعہ دارالعلوم کراچی میں استاد تھے۔ مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ من حضرات کے استاد تھے حضرت مولانا اکبر علی صاحب، انہوں نے فارسی سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس اردو ترجمے پر تحقیق کی، اور وہ تحقیق 3 جلدوں میں شائع ہوئی، اس کا نام ہے بائبل سے قرآن تک۔ یہ بھی ہماری لائبریری میں 2 نسخے رکھے ہیں، بائبل سے قرآن تک۔ اس میں وہ اظہار الحق کی پوری جناب وہ تفصیل، اس پر مزید تحقیق اردو کے اندر آ گئی۔ تو یہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ پھر یہاں سے ہجرت کر گئے، مکہ شریف چلے گئے، وہاں پر جناب مدینہ مکہ حرمین میں رہے، وہاں پر مدرسہ سولتیہ انہوں نے قائم کیا۔ سولتیہ یہ ہندوستان کی خاتون کی جس کا نام تھا سولت النساء بیگم، اس نے ان کو فنڈ دیا تھا کہ وہاں حرمین میں مدرسہ بنائیں۔ انہوں نے وہاں مدرسہ بنایا تھا، اس زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی،
تو وہاں فاؤنڈر جو تھا یہ ترکی پہنچ گیا، وہاں ترکی کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مباحثے اور مناظرے شروع کر دی اور لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دینا شروع کی۔ تو وہاں کے علماء نے جناب ان سے کہا، وہاں جو ترکی کا بادشاہ تھا یا گورنر تھا، کہ حرمین میں ایک بڑا جلیل القدر ہندوستانی عالم ہے جس کو عیسائیوں کے خلاف جناب بڑا تجربہ ہے، تو آپ اس کو بلا لیں تاکہ فاؤنڈر کے ساتھ جناب اس کا مناظرہ ہو جائے۔ انہوں نے جناب رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ علیہ کو ترکی بلایا۔ فاؤنڈر کو جب پتہ چلا کہ جناب رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں تو وہ تو ہندوستان میں ان سے بھاگ گئے تھے، تو فاؤنڈر بغیر مناظرہ کر کے غائب ہو گئے، اور پھر مرتے دم تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں مرا ہے، کہاں پر دفن ہوا ہے، بالکل غائب ہو گیا تھا، پھر دوبارہ منظر عام پہ نہیں آئے۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانی صاحب نے ان کی تحریفات اس میں گنوائی ہیں، تعریفات، اور یہ اس سال الفوز الکبیر میں ہم نے وہ ان کی ایک ایک مثال تحریف بالنقص کی، تحریف بالزیادت کی، تعریف بالتبدیل کی ساتھیوں کو لکھوائی ہے، اصل ماخذ سے، ان کے اصل کتابوں سے لکھوائی ہے۔ یہ جو تورات ہے یہ آج بھی چھپتی ہے کتاب مقدس کے عنوان سے، جس کو بائبل بھی کہتے ہیں، اوپر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے نہیں پڑھنی، یہ نہ ہو کہ آپ جا کے تورات اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس میں ایک دو حصے ہیں کتاب مقدس کے، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم اور ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم جو ہے یہ تورات ہے، لیکن عہد نامہ قدیم کے اندر کتنی کتابیں ہیں یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ سادے سوالوں کو یاد ہونی چاہیے نا، میں نے ان کو بتایا تھا۔ عہد نامہ قدیم میں کتنی کتابیں ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں ہے۔ عہد نامہ قدیم میں 27 کتابیں، اور ان میں جناب پہلی 5 کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ تورات ہے، یہودی ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تورات ہے، باقی جو ہے وہ تورات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ویسے یہودیوں کا لٹریچر ہے، اور ان کی جناب مذہبی کتابیں یا جو ان کے مختلف لکھے ہوئے نوشتے ہیں وہ ہیں پہلی 5 کتابوں کے بارے میں، ان میں ساری تحریفات یہ ہوئی ہے، اور یہ یہودیوں نے ساری تحریفات کی۔ تو ایک بیماری ان میں یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے خدا کے کلام میں تحریف کی، اور دوسرا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ نے ان کو جو نصیحت کی تھی، اللہ نے جو ان کو جناب تذکیر کا مضمون اللہ نے تورات میں بیان فرمایا تھا، اس خدا کے ذکر سے نفع اٹھانا یہ بھول گئے۔ تو دوسرا ان کے اندر جو نتیجہ برآمد ہوا ملعونیت اور قساوت قلبی کا، پہلا نتیجہ تحریف کلام اللہ، اور دوسرا نتیجہ عدم انتفاع بالذکر، کہ اللہ نے قرآن میں تورات میں جو کچھ بیان کیا تھا اس سے نفع اٹھانے کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا۔ تو لہذا اس لعنت کی وجہ سے پہلا اثر ان کے دماغ پر پڑا، دماغ ممسوخ ہو گیا، حتیٰ کہ اتنی بے باکی اور بدعقلی ان میں پیدا ہو گئی، اتنی بے باکی اور بدعقلی پیدا ہو گئی کہ کتب سماویہ میں تحریف پر آمادہ ہو گئے۔ تو یہ جناب ان کے دماغ کی خرابی، ملعونیت کا اثر دماغ پہ پڑا، اور سنگدلی کا اثر قلب پہ پڑا، دل پہ پڑا، اور جب دل کا دروازہ بند ہو جائے تو ذکر سے نفع نہیں ہوتا، دل کا دروازہ بند ہو جائے تو نصیحت سے نفع نہیں ہوتا، دل کا دروازہ بند ہو جائے تو جناب موت، ما بعد الموت، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے ذریعے تذکیر کرتا ہے ان کے ذریعے جناب انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایک ان کا دماغ خراب ہوا، دوسرا ان کا دل خراب ہوا۔ دماغ کی خرابی کی وجہ سے یہ خدا کے کلام میں تحریفات اور تعویلیں اور جناب ان میں جھوٹ کسوٹ ملانا شروع ہو گئے، اور دل کے خرابی کے باعث جناب انہوں نے کیا کیا، قبول حق سے اور قبول حق اور نصیحت سے متاثر ہونے کا مادہ ان سے نکل گیا۔ دماغ علم کا مرکز اور قلب عمل کا مرکز، عمل کی تحریک قلب سے ہوتی ہے، علم کا نور جناب من یا علم سیکھا جاتا ہے، ادراک کیا جاتا ہے جناب دماغ کے ساتھ۔ تو گویا اس ملعونیت اور سنگدلی کے نتیجے میں یہودیوں کے اندر علمی اور عملی قوتیں دونوں ضائع ہو گئی، علمی قوت بھی ضائع
اور عملی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کر دی؟ ضائع کر دی۔ اب جناب یہ مزاج جب ان یہودیوں کا بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کی دغابازیاں، ان کی خیانتیں یہ چلتی رہیں گی، آئندہ بھی ایسا ہی چلتے رہے گا، ان کے خیانتوں پہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سرشت میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ان کی علمی عملی دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی ہیں۔ یہ اب اسی طرح ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے۔ الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے لوگ ان میں ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ اور ان کے دوست وغیرہ تھے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی عادت قدیمہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہر جزی پر الجھنے اور ان کی ہر خیانت کا پردہ فاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے بس جناب درگزر کر دیجئے، ان کی برائی کا بدلہ عفو اور احسان سے دیجئے۔ اگر برائی کا بدلہ عفو اور احسان سے دیں گے تو جناب من شاید یہ کچھ متاثر ہو جائے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے عفو درگزر کا معاملہ اس وقت تھا جب تک قتال کا حکم نہیں اترا تھا۔ وقاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، سورہ توبہ کی جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد جناب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے جرائم جن کا علاج پھر قتال فی سبیل اللہ ہے، اس پر ان کو عفو اور درگزر کی پھر جناب گنجائش نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔